على سيد الأنبياء والمرسلين رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وشفيعنا محبوبنا ومحبوب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین. اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ بقرہ ہے، قرآن کریم کا پہلا پارہ ہے اور تیسرا رکوع ہے. اذ قال ربک للملائکۃ، اس جب بھی آتا ہے تو وہ کوئی چیز یاد دلانے کے لیے آتا ہے، یعنی اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر اس وقت کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ کہا. اذ قال ربک للملائکہ، تیرے رب نے جب تمام فرشتوں سے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا، اس کو تو زمین میں بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، بدکاریاں کرے گا، زمین کو خراب کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پورے آسمان والے ہر وقت تیری تسبیح اور تیری تحمید و تقدیس دونوں بیان کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. ان آیات کریمہ کی تفسیر شاید میری زبان ذکر نہ کر سکے، جو کچھ میں نے سمجھا. یہ فرمانا کہ محبوب اس وقت کو یاد کر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پوری کائنات سے یہ محبوب سب سے پہلے ہے، اور جو کچھ بنا ہے اس کے سامنے بنا ہے اور اس نے سب کو بنتے ہوئے دیکھا. ورنہ یہ بات ہی کوئی نہیں کہ اس وقت کو یاد کر. یاد کرنے کو تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے علم میں کوئی بات ہو. تو جو ایک بات کو جانتا ہی نہ ہو اسے کیسے کہا جائے کہ یاد کر. سرکار فرماتے ہیں انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی کی، جسے امام ترمذی نے ھذا حدیث حسن صحیح کہا
کہ میں تمام کائنات سے خلقت میں سب سے اول میں ہوں، اور جب سے میری خلقت ہوئی تب سے میری نبوت بالفعل ہوئی، اور اس لیے میری خلقت ہوئی کہ جو بھی بنے اس کو میں رب کی تسبیح سکھاؤں۔ بنایا رب نے ہے، اسے سجایا حضور نے ہے، کیونکہ کسی کائنات کے ذرے کی طاقت نہیں کہ انوار الہیہ کو برداشت کر سکے براہ راست، وہ فقط ذات مصطفیٰ ہے، وہ فقط ذات مصطفیٰ ہے جو آفتاب وجود باری تعالیٰ کی تجلیات کو براہ راست برداشت کرتے ہیں، اور فقط حضور ہیں جو کائنات کے ہر ذرے کو فیضان الہی عطا کرتے ہیں۔ فرمایا وہ وقت کیا تھا کہ جب تیرے رب نے کہا، اس پر بڑی گفتگو ہوئی کہ خلقت محمدی سب سے پہلے کیوں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا اس لیے ہوئی کہ جو بھی مخلوق پیدا ہو اس کو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی معرفت، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی بندگی سکھاتے جائیں۔ چنانچہ عرش ہو، جنت الفردوس ہو، تمام انبیاء ہوں، سدرۃ المنتہا ہو، مالا اعلیٰ ہو، عالم لاہوت ہو، ملکوت ہو، ناسوت ہو، یہ سب کے سب حضور کے فیض یافتہ ہیں کہ ان سب کو اللہ کی تسبیح و تحمید و تقدیس سکھائی ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب معاملہ زمین کا تھا، آسمان تو گونج رہا ہے اور گونج رہا تھا اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس سے۔ ضرورت تھی کہ زمین کا سلسلہ بھی جاری کیا جائے، تو فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، میرا نائب ہوگا۔ فرشتوں کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ہم نائب نہیں ہیں کہ اللہ زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہے۔ تو ان کی معرفت یہ تھی کہ نائب وہ ہے جو ہر وقت رب کی تسبیح کرے، نسبح بحمدک و نقدس لک، ایک تقدیس ہے، ایک تحمید ہے۔ تقدیس یہ ہے کہ رب کی تسبیح پڑھنا کہ تنزیہ اللہ من کل سوء، کہ ہر نقص اور عیب سے رب کی ذات بہت بلند ہے، پاک ہے، یہ تسبیح ہے۔ اور تحمید یہ ہے کہ ہر تعریف اعلیٰ جو ذاتی ہے، کمال کی ہے، جس کی حد نہیں، وہ فقط ذات باری تعالیٰ کے۔ تو یہی دو چیزیں توحید ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ہم کر رہے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اس کو خلیفہ بناتا ہے جس کے عناصر اربع، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، ان کا جوڑ ہی کوئی نہیں آپس میں۔ پانی آگ کو بجھاتا ہے اور آگ جلاتی ہے، مٹی زمین میں نیچے گرتی ہے، تو یہ مختلف عناصر جب ملیں گے تو تماشا کریں گے جا کر، اپنا اپنا ان کا تقاضا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف تسبیح پڑھنا ہی کمال ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ کیا بات تھی کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یہ نکتہ یہ تھا کہ تم میری تسبیح پڑھتے ہو، بڑا نور ہے تم سے، مالا اعلیٰ نور ہی نور ہو رہا ہے تمہاری تسبیح و تقدیس سے، لیکن بات یہ ہے کہ تم میرے خلیفے نہیں بن سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے وجود سے میری شانیں اور قدرتیں ظاہر نہیں ہو سکتی۔
تم میرے مظہر نہیں بن سکتے. اور میں اپنا خلیفہ چاہتا ہوں، میرا خلیفہ وہ ہو کہ جسے کوئی دیکھے تو میں یاد آؤں. اذا ذکر اللہ، یہی ہے نا حدیث میں کہ ولی وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے. میرا خلیفہ تو وہ ہے جو میری نشاندہی کرے. تمہیں دیکھ کر کون سمجھے گا میری قدرت کو؟ تم تو میرا لشکر ہو. جس کو میں نے عذاب دینا ہوگا تمہیں بھیجوں گا، جس کو میں نے جزا دینی ہوگی اس کی مدد کے لیے تم جاؤ گے. تم میرے لشکر تو ہو لیکن تم میری قدرت کے مظہر نہیں ہو. میں اسے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جس کی صورت دیکھ کر میری ذات کی سمجھ آئے اور جس کی قدرت دیکھ کر میرے افعال کی سمجھ آئے. تمہیں دیکھ کر مجھے پہچانے گا کون؟ میں تو اسے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں کہ جسے جو بھی دیکھے وہ مجھے دیکھے. اگر میری قدرتیں کوئی کہے کہ دکھاؤ تو میں اسے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جس کے وجود سے میری قدرتوں کا اظہار ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ فرشتوں کو یہ بات سمجھا دیتے ہیں کہ انی عالم من اللہ عالم مالا وعلم آدم الاسماء کلہا. فرمایا آدم کو کلہا، زمین آسمان قیامت تک ایک ایک چیز کا نام خواص استعمال. حتیٰ کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیالے کا نام اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جو نام ہم اب گن رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کے سب حضرت آدم کو وحی خفی ایک بڑی کے اشارے سے بھر کے سارا علم دے دیا. کوئی دیر ہی نہیں لگی. قال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اگر تم سچی ہو کہ تمہیں میرا نائب بننا چاہیے، میرا خلیفہ بننا چاہیے، تو آؤ ان چیزوں کے نام بتاؤ. وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو قیامت تک آنے والی تھی سب کی سب پیش فرما دی. یہ قدرت الہی ہے جو رب قیامت تک ہر چیز کو فرشتوں کے سامنے لا سکتا ہے کہ گن کر بتاؤ. وہ رب سید عالم کے زمانے میں ساری کائنات محبوب کے سامنے کھڑی کر کے حاضر نہیں کر سکتا. ادھر حاضر ہو گئی تھی یہاں حاضر نہیں ہو سکتی. خیر یہ ایک ضمنی بات ہے. فرمایا ان کے نام بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. انہوں نے کہا تیری ذات بہت پاک ہے. جو ادب والے ہوتے ہیں نا وہ جھک جاتے ہیں اور شیطان کی طرح جو اکڑا ہوا ہوتا ہے نا وہ دلیلیں دیتا ہے. تو یہ فرشتوں کی شان ہے. انہوں نے کہا پہلے کہا سبحانک تیری ذات بہت پاک ہے. لا علم لنا ہمیں ان میں سے کسی چیز کا کچھ علم ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ بھی فرشتے نہیں جانتے تھے. کیا زمین و آسمان کی ان سب چیزوں میں سے فرشتے کسی کا بھی نام نہیں جانتے تھے؟ یہ مقام ادب تھا. یہ فرشتوں کا مقام ادب تھا کہ جانتے ہوئے بھی کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے. تو جو فرشتوں کا مقام ادب تھا وہی جبل رحمت کے نیچے اصحاب رسول کا مقام ادب تھا.
جب سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ اتدرون ما ھذا الشہر، جانتے ہو یہ مہینہ کون سا ہے، جانتے ہو یہ دن آج کون سا ہے، جانتے ہو یہ شہر کون سا ہے؟ کون نہیں جانتا تھا کہ یہ شہر مکہ ہے؟ کون صحابی نہیں جانتا تھا کہ 9 ذی الحجہ حج کا دن ہے؟ کون نہیں جانتا تھا کہ یہ ذی الحجہ یہ حج کا مہینہ ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ ادھر نوری ہیں یہ ادھر نوری ہیں، ان کو بھی اس محبوب نے نوری ہی کر دیا ہے۔ کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہی سوچ ہے جو جبریل کی ہے، وہی سوچ ہے غلامان مصطفیٰ کی، جس نے مٹی کے پتلوں کو اٹھا کر اور لامکاں کی بلندیوں تک پہنچایا، وہ نگاہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تو بتا ان کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، حضرت آدم نے گن کر بتا دیے۔ اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو پتہ تب چلتا تھا جب جبریل آ کر بتاتے تھے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس دن جبریل کھڑے تھے کہ نہیں تھے؟ وہ تو آدم ہے جس کا علم پوری امت کے اجماع کے مطابق، سرکار کا علم علم الہی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہو، اور حضور سید عالم کے علم کے مقابلے میں تمام انبیاء کا علم ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہو۔ تو جبریل امین نے اگر بتایا ہوتا تو جبریل کو یاد نہ ہوتا نام ان کا؟ اگر جبریل کے ذریعے ہی بات ہے تو جبریل موجود ہیں، یہاں حضرت اسرائیل بھی موجود ہیں جو ہر ذی روح کو اس طرح جانتے ہیں کہ خود ذی روح اپنے آپ کو اس طرح نہیں جانتا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا جتنا ہر گھر میں حضرت اسرائیل پہچانتے ہیں، ہر روح کو قبض کرنے والا، اور جس کی طاقت یہ ہے کہ بھئی یک وقت لاکھ روحیں ایک ہی منٹ میں ضبط کر لیتا ہے، جانے کی ضرورت نہیں، مشرق مغرب شمال جنوب ان کے سامنے ایسے ہے جیسے پلیٹ کے اندر لقمہ پڑا، جہاں سے چاہے تو۔ اور یہ ہے ملک الموت کی یہ قوت اور یہ علم، وہ بھی کھڑے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے ہر ذی روح کے لیے رزق کا انتظام کرنا، ارزاق عباد کا شعبہ ٹوٹل میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، گندم کا اگانا، گندم کا پکانا، غلے، ترکاریاں، سبزیاں، پھل اور ڈرائی اور غیر ڈرائی، یہ تجھے نظر نہیں آ رہا کہ منڈیاں کہاں سے بھری ہوئی ہیں، یہ سب کا سب فیض حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو جس نے ایک ایک پودے کو اگانا ہے اس کے علم کی کیا شان ہو؟ اے نبی کے علم کو ترازو پہ تولنے والے ملا، تجھے کیا خبر کہ نبوت کی شان کیا ہے؟ وہ تو گردنیں جھکا گئے، جن میں ملک الموت بھی کھڑے ہیں، جبریل امین بھی کھڑے ہیں اور میکائیل بھی کھڑے ہیں، وہ گردنیں جھکا گئے، اور رب نے ثابت کر دیا کہ جہاں نبوت کا علم ہے وہاں ملائکہ کا علم نہیں ہے، تو کس نبی کے علم کی بات کر رہا ہے؟ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے گن گن کر سب چیزوں کے نام بتا دیے تو آؤ رب نے کیا فرمایا، اسی پہ فیصلہ کر دیا گیا۔ اور یہی وہ نکتہ ہے کہ جس کو اگر سمجھ لوگے تو تمہید بھی سمجھ آ جائے گی اور خاتمہ بھی سمجھ آ جائے گا۔
فلما انباہم باسمائہم، جب تمام چیزوں کے اسماء، اس پہ تفسیریں پڑھو جا کر، یہاں وہ بیچارے بھی پریشان ہو گئے جو علم نبوت کے معاملے میں متذبذب تھے، یہاں ان کے قلم بھی سیدھے ہو گئے اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ موجودات میں سے کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں تھا جس کا نام، خواص اور استعمال آنکھ جھپکنے میں حضرت آدم نے گن کر نہ بتا دیا۔ جب حضرت آدم نے بتا دیا تو قال الم اقل لکم، اب ذرا سننا اللہ نے کیا فرشتوں کو مخاطب کر کے قال الم اقل لکم، فرمایا فرشتوں کیا میں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ یہاں یہ فرمانے کی کیا غرض و غایت تھی؟ مقابلہ تو ادھر ہوا ملائکہ کے علم کا اور حضرت آدم کے علم کا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ رب نے کیا کہا، میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کا غیب جانتا ہوں۔ یہ فرشتوں کو سمجھ تو نہیں آئی تھی شاید جب رب نے انہیں یہ فرمایا تھا، اور جب حضرت آدم نے گن گن کر ایک چیز بتا دی، رب نے کہا اب تمہیں پتہ چلا کہ میں تمہیں کہتا تھا میں زمین اور آسمانوں کا غیب جانتا ہوں، مگر میرے عالم الغیب ہونے کی دلیل تم نہیں ہو، وجود آدم ہے۔ ہر لہجہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ فرما دیا کہ اگر تم میرے نائب ہوتے تو میرے علم کی شان تم سے ظاہر ہوتی، تم تو نہیں بتا سکے، اس نے بتا دیا۔ تو جب بھی میری کوئی قدرت، میری شان ظاہر ہوگی تو میرے خلیفے سے ظاہر ہوگی، تم سے نہیں ہو سکتی، اس سے ظاہر ہوگی۔ میں نے زمین میں بھیجنا، زمین والے معاذ بشر، میری حقیقت سراپا نور، اللہ نور السماوات والارض، نہ وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں نہ میری شان پہچان سکتے ہیں، اور ان کو میری خبر دینی ہے جانے والے نے۔ تو جانے والا اگر پوچھ لے کہ جس رب کی بات کر رہے ہو اس رب کی قدرت کیا ہے، تو وہ قدرت تم سے تو ظاہر نہیں ہو سکتی، تم تو ہو تسبیح پڑھنے والے، تو میری قدرت جس سے ظاہر ہوگی وہ اسی سے پتہ چلے گا کہ میں ہوں اور میری۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنا سمجھاؤں شاید نہ سمجھا سکوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین میں سلسلہ جاری فرمایا، فرمایا ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، زمین پہ انسان آ گئے، وہ بعض بشر۔ اب ان کا اور رب کا کیا رابطہ ہو مجھے بتاؤ۔ وہ تو بیچارے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، فرشتے محض نور، یہ محض بشر، کوئی ہے لنک کا رستہ بتاؤ؟ جو محض بشر ہے وہ نور کو جب بھی دیکھے گا انشاءاللہ اس کی فی الفور وفات ہو جائے گی،
دیری نہیں لگے گی. بتاتا ہوں نا جس دن فرشتہ نظر آیا اس دن پھر معاملہ آگے کا ہوگا، پیچھے کا معاملہ ختم. یہ ماذ بشر اور وہ نور لنک کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی خلیفے کا سلسلہ جاری کیا. دنیا میں رسول بھیجے. اب مجھے بتاؤ کہ وہ رسول کہہ رہا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو مانو. تو جو بتوں کی پوجا کر رہا ہے، جو ساری زندگی شرک میں پڑا ہوا ہے، وہ کیسے مانے کہ جو اس کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اسے خبر ہے کہ وہ ذات کیسی ہے، نہ اسے خبر ہے کہ وہ رب سنتا کیسے ہے، وہ رب دیکھتا کیسے ہے، وہ رب چاہتا کیا ہے. ایک ایسے بشر کو دعوت دینا کہ گواہی دے قولوا لا الہ الا اللہ، کہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں وحدہ لا شریک کو، وہ اس کی کسی صفت کو نہیں پہچانتا، تو مانے گا کیسے؟ مجھے بتاؤ. یہ ایک انسانی فطرت ہے. ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے، جاننے کے لیے دیکھنا ضروری ہے. وہ کیسے مانے؟ تو بڑی غلط سمجھا ہے لوگوں نے. جس کو بھی رب نے رسول بنا کے بھیجا اسے اپنی قدرت کا مظہر کامل بنا کے بھیجا، اور کسی دور میں بھی رسول آیا اور جس نے بھی چاہا کہ بتا، اس رب انہو علی کل شیء قدیر، یوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے؟ رسول نے کہا سلونی ما شئتم، تمہاری جو مرضی ہے مجھ سے مانگو. اگر کوئی کہے کہ رب ہر چیز پہ قادر ہے، جس رب کے لیے نبی دعوت دے رہا ہے، بتاؤ کیا دلیل ہے؟ کسی کافر کو مولوی صاحب کی کتاب لکھی ہوئی پیش کرو گے کہ حضرت یہ وحدہ لا شریک ہے کہ فلاں صاحب نے یہ کتاب میں لکھا ہے؟ کسی مشرک یہودی نصرانی کو کیا پیش کرو گے؟ وہ کہے کہ بتا جس رب کو نہ میں نے دیکھا ہے، نہ میں سمجھتا ہوں، نہ میں جانتا ہوں، اور تو کہہ رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ رب ہر چیز پہ قادر ہے. مجھے کیا پتا چلے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ رب نے رسول کو خلیفہ بنا کر بھیجا کہ جو چاہے میری قدرت کو دیکھنے کے لیے تو جو چاہے اسے دکھا دے.